میرے ہم رکاب ساتھیوں، جیسا کہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، کمپنی کے اندرونی اور بیرونی مسائل آپ سے ڈھکی نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ کچھ ایسی باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں جو آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ گزشتہ ایک سال سے اس نئے مینجمنٹ کے ساتھ واسطہ پڑنے کے بعد آویٹرونک سے متعلقہ ہر شخص مسائل سے دوچار ہے، جس کا تعلق ورکر سے ہو، جس کا تعلق کنٹریکٹر سے ہو، جس کا تعلق ٹرانسپورٹر سے ہو، جس کا تعلق چونا بجری ریتی سیمنٹ کی مزدوری کرنے والے فرد سے ہو، تمام متاثر ہیں، اور ان کے پیچھے کیا وجہ ہے اس کو جاننا ضروری ہے۔ دوسری بات، 2021 کے 1 جولائی سے گورنمنٹ پاکستان نے 17,500 سے 20,000 کم از کم تنخواہ مقرر کی، جس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد اس کے اجرا کے بعد یونین نے انتظامیہ کو آگاہ کیا کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے نوٹیفیکیشن ہے، اس پر عمل کر کے مزدور کی کم از کم تنخواہ 20,000 کی جائے۔ نوٹس کے وصول ہونے کے بعد انہوں نے 20,000 کے مطابق ورکر کو تنخواہ دینے شروع تو کیے، لیکن چونکہ اس سے 2 یا 3 ماہ پہلے جن کا یہ آپ اجرا لازم تھا، نوٹیفیکیشن کے مطابق 1 جولائی سے 20,000 تنخواہ جو موجودہ کمپنی نے 2-2.5 ماہ کے ایریئرز کو ابھی تک ڈسپیوٹ نہیں کیا۔ آپ کو ملا ہے؟ بولیں۔ نہیں ملا ہے۔ وہ ورکر بولے جس کی تنخواہ کم از کم 20,000 ہے، جس کا ایریئر بنتا تھا، اسے پیسے ملے؟ نہیں ملے۔ اس مہنگائی کے دور میں بھاری تنخواہ لینے والے اپنے گھریلو مسائل سے دوچار ہیں۔ میں اپنے سینئر انتظامیہ سے مؤدبانہ التماس کرتا ہوں، دست بستہ درخواست کرتا ہوں، جناب والا، آپ بھی اپنے گھر کے سرپرست ہیں، آپ کے بیوی بچے ہیں، آپ کو بھی گھریلو ضروریات پوری کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کی تنخواہ اتنی ہو جس سے بمشکل آپ کا گزارا ہو اور اس کے بقایا جات آپ کو نہ دیے جائیں، آپ 2 منٹ کے لیے مزدور کی جگہ پر آ کر سوچ سمجھ کر فیصلہ کر کے بتائیں کہ آپ پر کیا بیتتی، آپ پر کیا گزرتی، آپ کس طرح کے کیفیت میں رہتے۔ یہ ان کا سوال ہے انتظامیہ پر، یہ ہمیں دیں۔ نمبر 2، 20,000 تنخواہ اس آج کے دور میں ناکافی ہے۔ جو مزدور کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، جو مزدور کثیر العیال ہیں، جو مزدور اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، پڑھانا چاہتے ہیں، جو اپنے معاشرے کے ساتھ معاشرے کے رسم و رسوم کو ادا کرتے ہوئے جینا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ 20,000 ناکافی ہے۔ بولو بولو نا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، پاکستان کا ہر بندہ کہہ رہا ہے، اعلیٰ حکام بھی کہہ رہے ہیں، یہاں تک کہ موجودہ وزیر اعظم بھی کہہ رہا ہے۔ موجودہ وزیر اعظم بھی کہہ رہا ہے کہ یہ تنخواہ ناکافی ہے، جس سے عوام کو ریلیف دیا جائے۔ وہ ریلیف دینے کے لیے کبھی اپنے کپڑوں کو بیچنے کی بات کرتا ہے، کبھی 2,000 ریلیف دینے کی بات کر رہا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم کو بھی احساس ہے کہ اگر مجھے کپڑے بیچنے پڑیں تو بیچ دوں، چونکہ 20,000 میں عوام کا گزارا نہیں ہو سکتا۔
تو وہ اپنے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بطور مثال کے اگر بطور ہمدردی کے اگر اس نے یہ بات کی ہے تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے کہ حاکم وقت کو بھی یہ تسلیم ہے کہ 20,000 سے گزارا نہیں ہے۔ تو ہمارے اے وی ٹی کے انتظامیہ کو ابھی تک یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ ابھی تک ان کو مزدور کے ساتھ وہ ہمدردی کا جذبہ ان کے دلوں میں پیدا کیوں نہیں ہو رہا؟ ابھی تک وہ مزدور کے 20,000 ایریئر کے 2 سے 2.5 مہینے کے بقیہ جات کو دینے سے کیوں کتراتے ہیں؟ کیوں راہ فرار اختیار کرتے ہیں؟ کیا ان کو مرنا نہیں ہے؟ کیا ان کو قبر میں جانا نہیں ہے؟ کیا ان کو خدا کو جواب دینا نہیں ہے؟ کیا یہ مزدوروں کا حق نہیں ہے جس کے لیے میں بول رہا ہوں؟ اگر ڈیلی ویجز کے ایریئر کے لیے بات کروں تو آپ مجھے پریشان کرنے کے لیے میدان میں اتر آتے ہیں۔ اگر میرا کسی مزدور کے حق کے لیے بات کرنا جرم ہے، یہ جرم میں 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار نہیں، 1000 بار کرتا رہوں گا۔ تالیاں بجاؤ۔ 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار نہیں، 1000 بار کروں گا، چونکہ اس میں حق پر ہوں، اور حق بولنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نے مزدور کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے، ہم نے مزدور کے سپورٹ اور ووٹ کے ذریعے ان کی قیادت سنبھالی ہے۔ ہم اس سے کبھی بھی پیچھے بولے، ہم اس سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس کے جرم میں آپ اگر ہماری کرسیاں پھینکتے ہیں، پھینک دیں۔ اس کے جرم میں آپ اگر ہمیں وردی پہنانے کا آرڈر کرتے ہیں تو کر دیں۔ اس کے جرم میں آپ اگر ہماری بونسز روکنا چاہتے ہیں تو روک دیں۔ اس کے جرم میں اگر آپ ہماری تنخواہ روکنا چاہتے ہیں 1 بار نہیں 100 بار روک دیں۔ کیا آپ کے حقوق کی وجہ سے انتظامیہ یونین کے گریبان میں ہاتھ ڈالے تو آپ یونین کے ساتھ رہو گے یا اپنے اپنے گھروں کا رخ کرو گے؟ بولیں، اونچی آواز میں بولیں۔ اگر انتظامیہ یونین کے گریبان میں ہاتھ ڈالے تو آپ کیا کرو گے؟ چونکہ گریبان میں یونین کے ہاتھ ڈالنے کی وجہ یہی ہے کہ ہم آپ کے لیے بات کر رہے ہیں۔ آج اگر ہم آپ کے حقوق سے دستبردار ہو جائیں تو یہ 1 کرسی نہیں 10 کرسی مجھے لگا کے دیں گے۔ 1 بینیفٹ نہیں 10 بینیفٹ مجھے دیں گے۔ 1 ریلیف نہیں 10 ریلیف مجھے دیں گے۔ اس میں کوئی 2 رائے کی بات ہی نہیں ہے۔ آپ اس پہ یقین کرتے ہو؟ اگر میں آپ کے حقوق سے دستبردار ہو جاؤں، میں کہہ دوں یہ جانے آپ جانو، لیکن مجھے شاہانہ طریقے سے رکھو، مجھے جناب والا سردارانہ طریقے سے رکھو، مجھے جناب جاگیرانہ طریقے سے رکھو، مجھے جناب والا وڈیرانہ طریقے سے رکھو، یہ رکھنے سے گریز نہیں کریں گے۔ یہ کہیں گے ٹھیک ہے۔ ماضی میں بھی 1 دفعہ میں نے مزدور کے حقوق کی بات کی، اسی ایڈمن کے اعلیٰ سیٹوں پر بیٹھنے والے جو اپنی قبروں میں آرام فرما ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر جوار رحمت کی بارش نازل فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ مجھے کہہ رہے تھے مولانا صاحب آپ جائیں مسجد سنبھالیں، آپ جائیں مدرسہ پڑھائیں، آپ جائیں دین کا کام کریں، ہمارے لیے دعا کریں، آپ کو حاضری الاؤنس کے ساتھ ہم سیلری دیں گے، آپ نہ آئیں۔ مجھے کہا کھلے لفظوں میں، کہا کہ آپ مسجد چلائیں، آپ مدرسہ چلائیں، آپ دین کا کام کریں، ہم آپ کی تنخواہ نہیں روکیں گے، تنخواہ پوری دیں گے، حاضری الاؤنس کے ساتھ دیں گے۔ آپ یہاں آتے ہیں، لوگ آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ ہمیں مجبور کرتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ دین کا کام کریں۔ تو یہ دین کے نام پہ آج بھی مجھے چھٹی دیں گے، شرط یہ ہے کہ میں آپ کے حق چھوڑ دوں۔ دین کے نام پہ آج بھی مجھے چھٹی مل جائے گی، دین کے نام پہ آج، مدرسے کے نام پہ آج بھی مجھے چھٹی مل جائے گی۔ یہی انتظامیہ کے لوگ کہیں گے وہ اللہ والا ہے، مسجد چلا رہے، یار ہمیں شرم آتی ہے، کیسے کہیں کہ کام پہ آؤ، یہی بولیں گے آپ کو۔ لیکن جس وقت میں آپ کے حق کی بات کروں گا اس وقت تک نہ میرے عالم ہونے کی قدر کی جائے گی، نہ میرے خطیب ہونے کی قدر کی جائے گی، نہ مجھے دینی کام خدمات کی قدر کی جائے گی، نہیں کی جائے گی۔ وہ کہیں گے کہ اس کو ایسا کرو کہ تاکہ یہ خود ہمارے پیروں میں پڑے، کہہ دے کہ ورکر جانو تم جانو۔ لیکن یہ ان کی بھول ہے، یہ ان کی بولے، یہ ان کی بھول ہے۔ ہم ایسا کرنے والے نہیں۔ ہم سینئر لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں فی الفور ڈیلی ویجز کے ایریئر کو دے دو۔ ایک اور صفاقانہ عمل، کینٹین میں کھانا کھانے کا سلسلہ عرصے دراز سے چل رہا تھا۔ جینٹس اور خواتین اگر وہ کھانا ان کے پاس موجود ہے، انہوں نے چاہا کہ ہم 2 گھنٹے کے بعد کھائیں گے، انہوں نے اپنے کھانے کو اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے، کوئی اس پہ کلیم نہیں تھا، کوئی گرفت نہیں تھا۔ حالیہ دنوں میں انتظامیہ کے ایک اعلیٰ شخص نے
اگر اس کے پاس علم ہے، اگر اس کے پاس شعور ہے، اگر اس کے پاس سمجھ ہے، تو میں اسے بتانا چاہتا ہوں ایک بار اپنے نوٹس کے ان حروف کو دوبارہ پڑھ لیں. اگر تشریح توضیح کی ضرورت ہے تو مجھے بلا لیں، میں وضاحت کر دوں گا. آپ نے کہا کہ جو کینٹین سے کھانا لے جائے گا ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے. کیا کریں گے؟ کارروائی کریں گے. مہنگائی کے دور میں اگر کوئی بھوک سے چوری کر لے، عمر فاروق کہتے ہیں کہ چور کے ہاتھ نہ کاٹو بلکہ حاکم وقت کا ہاتھ کاٹو. چور کا ہاتھ، بھوک کی وجہ سے اگر کوئی روٹیاں چوری کرے اس چور کا ہاتھ نہیں کاٹو گے. کس کا ہاتھ کاٹو گے؟ حاکم وقت کا ہاتھ کاٹو گے. چونکہ حاکم وقت نااہل ہے. حاکم وقت نے معیشت کو تباہ کر دیا. حاکم وقت نے بے روزگاری کا وبا پیدا کر دیا. حاکم وقت کی غیر سنجیدہ عمل سے لوگ بے روزگار ہو گئے، بھوکے پریشان ہو گئے. اب سزا حاکم کو ملنی چاہیے. تنخواہیں اتنی کم ہیں، لوگ خاص طور پہ اوور ٹائم کرتے ہیں. ڈیلی ویجز، کنٹیکٹ، پرمنٹ لیڈیز یہ اوور ٹائم کرتے ہیں. آج 2 خواتین نے کوئٹو ڈپارٹ میں اوور ٹائم کرنے کی وجہ سے اپنے کھانے کو ساتھ رکھا. جناب والا انہیں کہا گیا اپنا کھانا کینٹین میں واپس کرو. کہنے والے سے ورکر نے کہہ دیا کہ ہمارا بچا ہوا کھانا ہے. کینٹین والا تو یہ کسی کو دے نہیں سکتا، ڈسٹ بین میں ڈالتا ہے. کہتا ہے ڈسٹ بین میں جا کے پھینکو لیکن اپنے پاس نہ رکھو. ڈسٹ بین میں کھانا پھینکنے کی اجازت دے رہے ہیں لیکن تمہیں کھانے کی اجازت، تمہیں کھانے کی اجازت، تمہیں کھانے کی اجازت. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس سوال کا جواب پوچھتا ہوں، یہ کیا ہے؟ اسی کا نام انسانیت ہے، اسی کا نام جناب والا سخاوت ہے، اسی کا نام جناب والا شرافت ہے، اسی کا نام جناب والا جرت ہے، اسی کا نام جناب والا غیرت ہے، اسی کا نام جناب والا حیا و شرم ہے. ہرگز نہیں، ہرگز. سخی لوگ کھانا نہیں چھینتے، بہادر لوگ چھوٹے کام نہیں کرتے، دلیر لوگ ایسا نہیں کرتے. اپنی نوکری بچانے کے لیے جو ایڑی چوٹی کے ڈر اور خوف میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. اپنی نوکریاں نہ بچاؤ، حق اور سچ پہ قائم رہو، حق اور سچ پہ بولو. یہاں ایڈمن ڈپارٹمنٹ میں ایک ٹرانسپورٹر آ کر کہتا ہے، ایک جناب والا ٹھیکیدار آ کر کہتا ہے کہ ان کی کوئی بات ہی کوئی نہیں سن رہا، میری بات کیا یہ آگے پہنچائیں گے، اس لیے میں کل سے گاڑیاں نہیں چلا رہا ہوں. غصے میں بول رہا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بول رہا ہے. ایک ٹرانسپورٹر تمہارے سامنے آ کر ایک طرح سے تھپڑ مار کے چلا گیا. اور اگر آپ میں ہمت ہوتی، آپ کے پاس پاور ہوتا، آپ کے پاس اختیار ہوتا، اگر آپ واقعی اپنے صلاحیت اور اہلیت پر نوکری کرنے والے ہوتے تو آپ اسے دگنا پیسہ دیتے، لیکن اس ٹرانسپورٹر کو دوبارہ آنے نہیں دیتے. کہتے بھائی اس نے بڑی بات کی، اب اس کی ضرورت نہیں، اب 2 روپے 4 روپے 10 روپے زیادہ دیں گے لیکن کسی اور سے کام کرائیں گے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس کی منتیں کی. اس کی کیا کی؟ منتیں کی. اس کے مطالبات کو مان لیا. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کا کیوں مانا، اچھی بات ہے. اس مہنگائی کے دور میں اس کا جو رائٹ حق بنتا تھا اسے دینا چاہیے. انہوں نے دے دیا، مجبور ہو کے دیا. کیسے کر کے دے دیا؟ پہلے آنکھیں دکھا دی، بعد میں دیکھا کام نہیں چلتا تو پھر منتیں کی. تو آج ابھی آپ کے اس مہنگائی کے دور میں لوگ خودکشی کے میدان میں اتر رہے ہیں. لوگ جناب والا بے روزگاری سے تنگ آ کر پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں. لوگ نفسیات ہو رہے ہیں. آج بھی انہوں نے بندوں کے گیٹ بند کر دیے. کتنے بندوں کے گیٹ بند کر دیے؟ کیوں بند کر دیے؟ کیا وجہ ہے؟ کہ آپ نے نائٹ شفٹ کو کیوں بند کیا؟ پورٹ قاسم میں آپ نائٹ شفٹ بھی چلاتے ہیں، پورٹ قاسم میں جناب والا آپ جرنل شفٹ بھی چلاتے ہیں، پورٹ قاسم میں جناب والا آپ اے شفٹ بھی چلاتے ہیں، پورٹ قاسم میں جناب والا آپ بی شفٹ بھی چلاتے ہیں، اور پورٹ قاسم میں جناب اتوار کو اوور ٹائم بھی کرتے ہیں. وہاں اوور ٹائم میں کمی نہیں، یہاں آپ نے نائٹ بند کر کے ہب کے مزدوروں کو بے روزگار کر دیا. یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ کس ہتھ کنڈے پہ چل رہے ہیں؟ غیر سنجیدہ لوگ آج ہم پر مسلط ہیں. ان کے فیصلے غیر سنجیدہ ہیں، اس کے فیصلے غیر انسانی ہیں. یہ زیادہ سے زیادہ غصہ اتارنے کے لیے میدان میں اتر رہے ہیں. آپ کا غصہ آپ جتنا چاہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، میں ڈنکے کے چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر آپ اپنے نیچے والوں کو پریشان کریں گے کبھی آپ اپنے اوپر والے سے امان نہیں پا سکیں گے. اگر آپ اپنے نیچے والوں کو پریشان کریں گے
اپنے اوپر والے سے امن. آپ اپنے نیچے والوں کو عزت نہیں دیں گے, اپنے اوپر والے سے عزت نہیں پائیں گے, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اور ہم دیکھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ذلیل ہو کے آفیسوں سے نکل رہے ہیں. ٹائی سیدھے کرنے والے, بڑے خوبصورت پینٹ پہننے والے, بہت خوبصورت شرٹ پہننے والے, خوبصورت قد و قامت رکھنے والے, بڑے روبدار چہرہ رکھنے والے ذلت کا منہ لے کر نکلتے ہیں. کیوں؟ تم نے اپنے نیچے والوں کی عزت نہیں کی, اللہ نے تمہیں تمہارے سینئر کے سامنے عزت نہیں دی, اور مزید ذلت کے دن گن لینا. اور جو ظلم زیادتی کرنے والے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگوں کے دن گنے جا چکے ہیں. بولو دن گنے جا چکے ہیں. دنیا میں بھی رسوائی کے ساتھ جائیں گے, اور جب قبروں میں جائیں گے تو جسم کے 9 سوراخ ہیں, 9 سوراخوں میں سے کیڑوں کا آمد و رفت جاری اور ساری ہوگا. ڈرو اللہ سے, میاں اللہ سے ڈرو. بولو اللہ سے. میں نے مزدور کا 20,000 ایریر کا مطالبہ کیا, جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بولیں. میں نے بلا جواز مزدوروں کو نکالنے کی مذمت کی, یہ مذمت کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بولیں. میں نے ان افسران کو بے اختیار ثابت کیا, یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ بولیں. میں اپنے سینئر آدمی سے بھی کہنا چاہتا ہوں, جو ان سے سینئر ہیں, یا تو مسائل کو سنجیدگی سے حل کریں, یا تو یہ ہمارے معزز افسران بیٹھے ہیں ان کو با اختیار بنا دیں. ان کے پاس کچھ اختیار ہو تو ہم ان سے بات کریں. یہ کہتے ہیں ہمارا فون نہیں اٹھاتے ہیڈ آفس والے. میں کہتا ہوں فلاں کے پیسوں کے متعلق پوچھو, کہتے ہیں 10 دفعہ فون کیا, فون نہیں اٹھاتے. اگر وہ تمہارے فون نہیں اٹھاتے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ تمہیں خاطر میں نہیں لاتے. اگر وہ تمہیں خاطر میں لاتے, تمہارا فون اٹھاتے, بلکہ تمہارے مس کال پہ تمہیں کال کرتے, تمہارے میسج میں تمہارے پاس آتے کہ تمہیں کیا پریشانی ہے, کس طرح کے مسائل سے دو چار ہو, بتاؤ ہم حل کر دیں گے. معلوم ہوا کہ ان کو خاطر میں, اگر وہ خاطر میں لاتے ہیں, اگر وہ ان کی عزت کرتے ہیں, اگر وہ ان کا احترام بھی کرتے ہیں, اگر وہ ان کی بات رکھتے ہیں, لیکن یہ مجسمہ اور بت اور بے جان بن کے بیٹھے ہیں, تو پھر یہ جھوٹ بولنے والے اس یہاں کے بیٹھنے کے لیے کیا فائدہ ان کا یہاں بیٹھنے کا فائدہ. ابھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ مزدور کے حق دینے پر یونین کے بونسوں کو آپ نے پینڈنگ میں رکھا, فوری طور پر یونین کے بونس دو. اگر وہ یونین کے بونس نہ دیں آپ کیا کرو گے؟ بولیں. آپ کیا کرو گے؟ تمہارے بونس نہ دیں تو یونین گریبان میں ہاتھ ڈالے. جب تمہیں تمہارے سارے حقوق مل جائیں, کہیں کہ اب یونین کو ہم نہیں دیں گے, تم کیا کرو گے؟ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا سرپرست کوئی نہ ہو, یہ چاہتے ہیں تمہارے لیے بات کرنے والا کوئی نہ ہو, یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری خدمت کرنے والا کوئی نہ ہو, یہ چاہتے ہیں تمہاری آواز آگے پہنچانے والا کوئی نہ ہو. اس لیے ان کو کسی طرح پریشان کر کے دیوار میں لگا دو اور یونین کے معاملات میں انٹرفیئر کرنا چھوڑ دو. ہم ان سے کہتے ہیں یونین کے معاملات میں انٹرفیئر کرنا چھوڑ دو. مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے حق میں تقریر کریں, آپ مجھے کہتے ہیں کہ ہمارے حق میں تعریف کریں. تمہارے حق میں تعریف کرنے سے میری زبان میں کوئی تکلیف نہیں, 1 بار نہیں 100 بار کر دوں گا. میں نے کہا کہ مزدور کا ایریئر دے دو, کل مزدور کا ایریئر دے دو, میں اپنے سخت جملوں کی معذرت بھی کروں گا, تمہاری تعریف بھی کروں گا. آج اگر میں بول رہا ہوں اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ نے مزدور کا حق نہیں دیا. یہ جتنے مزدوروں کو آپ نے باہر کیا, ان کو اندر بحال کرو. میں تمہارے پاس سریعام آپ پوری پبلک میں جمع کر کے میں تمہاری تعریف کروں گا, تمہاری شرافت کے گن گاؤں گا, تمہارے لیے دعائیں کروں گا, تمہارے اچھے القاب کے ساتھ نام لوں گا. جبھی کبھی تمہارے ماں باپ نے بھی وہ لقب تمہیں نہیں دیے ہوں گے, پیارے میں دوں گا. کبھی تمہارے والدین نے نہیں دیے ہوں گے, میں دوں گا. شرط یہ ہے کہ مزدور کے آپ حق دو. اگر مزدور کے حق نہیں دو گے, پھر سن لو, کسی نے کیا خوب کہا, بتاؤں؟ کروں مدح اہل دول رضا. میں کیوں کروں مدح اہل دول رضا؟ پڑے اس خاک میں, پڑے اس بلا میں میری بلا. میں ایسے لوگوں کی تعریف کروں, یہ بلا ہے, اس بلا میں میری بلا پڑ جائے. کروں اہل دول, کیوں کروں تعریف اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا. میں ثناگو ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارے نان نہیں. پارا کہتے ہیں ٹکڑے کو, پارا کہتے ہیں ٹکڑے کو, نان کہتے ہیں روٹی کو. تمہاری تعریف وہ کرے گا جس نے دین ایک روٹی کے ٹکڑے کو بنایا ہوا ہو. میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے.
بولو میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، میرا رازق اللہ ہے، وہ مجھے رزق دیتا رہے گا، عزت کے ساتھ دیتا رہے گا۔ تمہاری تعریف کرنے سے بہتر ہے میں خالق کی تعریف کروں، وہ میری رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا، وہ میری مغفرت فرمائے گا، وہ میرے حوصلے بلند کرے گا، وہ میری غیبی امداد کرے گا۔ تمہاری تعریف کرنے سے کیا ہوگا؟ بونس دو گے میرا، دوسری دفعہ پھر کوئی چیز روک دو گے، بولو گے بھائی اب یہ مسئلہ ہے، اب پھر ہماری تعریف کرو تو یہ لے لو۔ تو یہ تمہاری بھول ہے۔ کسی زمانے میں شاید کسی نے کیا ہو تو میں نہیں جانتا، لیکن تمہاری بھول ہے کہ ہم تمہاری تعریف کریں گے۔ تمہاری تعریف نہیں کریں گے، بلکہ تمہارے اس اوچھے ہتھ کنڈوں کی ہم مذمت کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم مدحت نہیں کر رہے، ہم مذمت کر رہے ہیں۔ ہم مدحت نہیں کر رہے، ہم مذمت کر رہے ہیں۔ ہم مدحت کریں گے کریم لوگوں کا، بولو ہم مدد کریں گے رؤوف لوگوں کا، ہم مدد کریں گے رحیم لوگوں کا، ہم مدد کریں گے وہاب لوگوں کا، ہم مدد کریں گے محسن لوگوں کا، ہم مدد کریں گے معطی لوگوں کا۔ نہ تم محسن ہو، نہ تم کریم ہو، نہ تم وہاب ہو، بلکہ تمہارے لیے وہ الفاظ ہیں، اب اخلاق مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں اس کو یوز کروں، تو بہتر یہ ہے آج کی میسج میں آپ تمام احباب کو یہ کہہ رہا ہوں۔ اور یہاں کی کمپنی کو ثانوی درجہ دے دیا اور پورٹ قاسم کو اول درجہ دے دیا، جبکہ مرکز یہ ہے اولیت کا درجہ اس کو دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کس کو دیا؟ پورٹ قاسم کو۔ ہم کہتے ہیں پورٹ قاسم کو ثانوی درجہ دو، ہب کو اول درجہ دو۔ یہاں کبھی کام کو نہ ڈاؤن کرو، یہاں مشینیں چلاؤ، نائٹ شفٹ چلاؤ، جتنے لوگوں کو آپ نے فارغ کیا ہے ان کو بحال کرو، یہ ساری باتیں ہیں۔ اور یہ جون انقلاب کا مہینہ ہے، یہ جون انقلاب کا مہینہ ہے۔ چند دنوں میں انقلاب آپ کے سامنے آئے گا، بڑی تبدیلیاں ہوں گی، اور لوگ جو اپنی نوکریاں بچانے کے لیے ہیں، بعد میں ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہے۔ یہ دو چار باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں۔ انتظامیہ سے پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ جو کینٹین میں بچا ہوا کھانا ہے، اس پر قدغن ہے، یہ غیر انسانی قدغن کو اٹھا دو، انسان بن جاؤ، شریف بن جاؤ، سخی بن جاؤ، اللہ تمہیں رزق دے گا، اللہ تمہیں عزت دے گا۔ یہاں سے نہ تمہیں رزق ملنے والا، نہ یہاں سے تمہیں عزت ملنے والا ہے۔ وہ دن ڈرو اس دن سے جس دن تم سے حساب لیا جائے گا۔ تو یہ دو چار باتیں میں نے کی ہیں، مزید ضرورت پڑی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ آپ یونین کے دست و بازو رہیں، یونین نے ہر محاذ پر آپ کی حقوق دلائے ہیں، پرمنٹ لوگوں کے تمام حقوق مل گئے ہیں، اب بھی بہت ساری چیزیں پینڈنگ میں ہیں، ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھی جلد از جلد آپ کو دیے جائیں۔ آپ کا پکنک بھی ہے، لیڈیز پارٹی بھی ہے، دوسری چیزیں بھی ہیں، انشاءاللہ العزیز ہم وہ لے کے رہیں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو حاضر و ناظر اور حامی اور ناصر کہتے ہوئے اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھیں۔